صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم بخاری شریف کا باب نمبر 33 باب دیکھیں گے، اور یہ باب ہے الحرص علی الحدیث، کہ حدیث کا علم حاصل کرنے کی حرص اور شوق کے بارے میں۔ اور حدیث نمبر 99 اس کے اندر ہے 99، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ قال، فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا پوچھا گیا۔ اور دوسری ایک حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں قال یا رسول اللہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے خود یہ بات فرمائی، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کون لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابو ہریرہ، کہ ابو ہریرہ مجھے پہلے ہی اس بات کا خیال تھا، گمان تھا، اللہ یسألنی ھذا الحدیث احد اول منک، کہ آپ سے پہلے مجھ سے کوئی شخص یہ سوال نہیں کرے گا۔ کیوں ایسا خیال تھا؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو حدیث سیکھنے کی، علم حاصل کرنے کی بہت حرص ہے اور بہت شوق ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے فائدہ اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے؟ من قال لا الہ الا اللہ، جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ اور نفسہ، کہ جس نے صدق دل سے، قلب اور نفس سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس میں دو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں۔ ویسے تو یہ باب حرص علی الحدیث ہے اور شفاعت کا معاملہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ تو حرص علی الحدیث ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شوق رکھتے تھے دین سیکھنے کا اور حدیث سیکھنے کا۔ پیچھے پڑھ چکے ہیں بخاری شریف کی ایک حدیث جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ باقی صحابہ کرام جو ہیں وہ بازاروں میں چلے جاتے تھے اپنے کاروبار کے لیے یا اپنے اموال کی حفاظت کے لیے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ مسجد میں ہی رہتے تھے اور بس تھوڑا بہت کھانا وانا کھایا اور پھر سارا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ اتنا شوق تھا انہیں دین سیکھنے کا کہ وہ اپنے دنیوی کام کے لیے بھی نہیں جاتے تھے اور اصحاب صفہ کی طرح بس وہ چبوترے پہ رہتے تھے اور علم حاصل کرتے رہتے تھے۔ تو لہٰذا ان کے اندر بہت زیادہ شوق تھا دین کو سیکھنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی۔ اور ایک دن ایسا بھی ہوا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منی مسجد میں تھے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص میری بات ختم ہونے تک اپنی چادر کو پھیلائے اور پھر اپنے ساتھ لگا لے تو جو کچھ اس نے مجھ سے سنا ہے اس کو کبھی نہ بھولے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو پھیلا لیا، اور اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں پھر کبھی آپ کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7354 ہے۔ تو دیکھیں ان کا شوق کہ دیگر صحابہ بھی بیٹھے تھے لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر پھیلا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا اس کے مطابق اس کو پھر سمیٹا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ تو آپ پھر اس کے بعد بھولے نہیں، آپ کی یادداشت جو تھی وہ بھی بہت تیز ہو گئی۔ یعنی علم کو محفوظ رکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے جو طریقے مختلف ہیں وہ بھی اختیار کرنے چاہیے۔ پھر حضرت زید بن ثابت سے بھی ایک حدیث ہے، یہ الاصابہ کے اندر ہے، حدیث کے صفحہ نمبر 2391 پہ جلد حارم میں، کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اپنا کام جاری رکھو۔ پھر ہم نے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دعا پر آمین کہی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دعا کی اور انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میں اس چیز کا بھی سوال کرتا ہوں جس کا میرے ساتھیوں نے کیا، یعنی جو دعا انہوں نے مانگی وہ دعا میں بھی مانگتا ہوں، اور اس کے بعد کہا کہ اور مجھے مزید ایسا علم عطا فرما جو کبھی نہ بھولے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا پہ آمین فرمائی۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم بھی ایسے علم کا سوال کرتے ہیں جو کبھی نہ بھولے۔ تو آپ نے فرمایا سبقکم بہا الغلام الدوسی، کہ یہ دوسی غلام یعنی حضرت ابو ہریرہ آپ کے اس بارے میں آپ پر سبقت لے گئے، یعنی ان کی دعا جو تھی اتنی پسند آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی تعریف فرمائی کہ یہ سبقت لے گئے۔ تو یہ ان کی حرص تھی اور شوق تھا
دین سیکھنے کا، تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم بھی حدیث سیکھنے اور لیے شوق اور جذبے کا مظاہرہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جو درس حدیث ہمارا چلتا ہے کتنی بہنیں ہیں جو سنتی بھی ہیں اور کتنی ہیں جو صرف نکات پڑھتی ہیں، لیکن یہ کہ صرف نکات پڑھنے سے پوری حدیث جو ہے اور اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا جب تک ہم اس کو پوری طرح سے سنیں نا۔ تو ہمیں حدیث کے بارے میں حرص رکھنی چاہیے، شوق رکھنا چاہیے، اور ہم تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لیے ابھی ہم اگلی حدیث میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے صحابہ کرام اور تابعین اور بعد کے علماء نے محنتیں کر کے کتابیں ہمیں اکٹھی کر دیں اور بنا بنایا علم ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں کوئی صدیوں کے اور سالوں کے سفر اس میں طے کرنے نہیں پڑے، اور ہمیں کوئی ایک سے دوسرے ملک میں طویل سفر کر کے ایک حدیث کے لیے نہیں جانا پڑا، لیکن ہم پھر بھی جو ہے شوق کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ تو ہم شوق کا اظہار کریں، اللہ سے دعا بھی مانگیں اور علم دین بھی حاصل کریں، اور علم حدیث خاص طور پہ اس کے لیے ہم جد و جہد کریں۔ پھر اگلا سوال یہ تھا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، کہ کون لوگ ہوں گے جو میری شفاعت سے قیامت والے دن فائدہ اٹھائیں گے؟ تو فرمایا کہ وہ شخص جو خلوص دل کے ساتھ کہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں کہا تو لا الہ الا اللہ گیا ہے، لیکن مراد اس سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور جو علماء نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ تمام لوگ جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا، صد کے دل سے پڑھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے، اور جو جنتی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ کہ جو اپنی نیکیوں کی بنا پر جنت میں تو چلے جائیں گے، لیکن کم درجہ ان کا ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھا دے گا۔ پہلے وہ تھے کہ جو بغیر حساب کتاب جنت میں چلے گئے تھے۔ اور پھر تیسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، اور انہیں اصولاً اعراف میں رکھا جانا چاہیے تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اعراف کی بجائے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر ایسے لوگ کہ جن کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، نیکیاں کم ہوں گی، لیکن وہ سچے کلمہ گو ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں جانے سے پہلے ان کی شفاعت فرمائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو دوزخ میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے، تو ان کی سزا میں تخفیف ہو جائے گی۔ یعنی سزا تو لمبی تھی، کئی ہزار سال رہنا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور شفاعت سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس طرح سے کئی قسم کے افراد ہوں گے جن کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ہم بالکل دہرا لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے، کہ صدق کے دل سے کہا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، صحیح طرح سے اس کو سمجھا جائے، منافقین والا رویہ نہ ہو کہ اوپر سے کہہ دیں اور دل جو ہے وہ اس قدر مسلمان نہ ہو، یا فاسقین والا رویہ کہ بھئی دل سے بھی مسلمان ہے لیکن عمل وہ والے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ کلمہ طیبہ صحیح پڑھا جائے اور اس کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ علم حدیث حاصل کرنے کا شوق۔ اچھا، پھر باب نمبر 34 ہے کہ کیف یقبض العلم، کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے جو امام بخاری یہاں پہ لائے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کتب عمر بن عبدالعزیز الی ابی بکر بن حزم، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا خط ابی بکر بن حزم کی طرف۔ یہ حضرت ابو بکر بن حزم جو ہیں یہ مدینہ کے گورنر تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو مقرر کیا تھا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیکھو کہ حدیث میں جو کچھ ہے، یعنی جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں ان کو دیکھو اور ان کو لکھو، فاکتبہ، ان کو لکھ لو، فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ علم فنا ہو جائے گا اور علماء اٹھ جائیں گے۔ یعنی ان کو یہ خطرہ تھا کہ علماء جو ہیں وہ تیزی سے فوت ہو رہے ہیں۔ اس وقت صحابہ کرام تو ظاہر تابعین کا دور تھا، جا چکے تھے، اور تابعین کے علماء جو ہیں وہ بھی ختم ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو آپ احادیث جو ہیں ان کو جمع کریں اور لکھنا شروع کر دیں۔ اور خاص طور پہ فرمایا کہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمان ہے وہ لکھیں، وَلَا تَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثُ النَّبِيِّ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ اور کوئی چیز قبول نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ماسوائے حدیث کے جو صحابہ کے اقوال ہیں یا تابعین کے اقوال ہیں فی الحال ان کو نہ لکھیں، ورنہ اگر سب چیزیں لکھنی شروع کریں گے تو بہت طویل ہو جائے گا۔ فی الحال آپ صرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں ان کو لکھیں، اور فرمایا وَلْتُفْشُوا الْعِلْمَ، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ علم پھیلائیں، وَتَجْلِسُوا، اور بیٹھ جائیں، حَتَّى يُعَلَّمَ مَن لَا يَعْلَمُ،
کہ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھ جائیں، کلاسیں منعقد کریں، دروس کریں، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ان کو علم حاصل ہو جائے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَحْلِقُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، کہ علم ہلاک نہیں ہوتا یہاں تک کہ راز بن جائے۔ یعنی جب علماء کے سینے میں علم دفن ہو جائے، راز بن جائے، تو علم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو علم ظاہر ہے جتنا خرچ کریں اتنا بڑھتا ہے، جتنا پھیلائیں اتنا بڑھتا ہے، اور جتنا اس کو اندر سینے میں چھپا کے بیٹھ جائیں تو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ خط لکھا اپنے مدینہ کے گورنر کو، اور ان سے یہ کہا کہ آپ لکھیں احادیث، اور جس بھی عالم سے آپ کو حدیث ملتی ہیں، نسخے ملتے ہیں، اس دور میں صحابہ کرام کے لکھے ہوئے نسخے موجود تھے۔ اس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن العاص کا جو نسخہ تھا اور دیگر صحابہ کے نسخے تھے، اور بہت سے ایسے علماء موجود تھے کہ جنہیں حدیث یاد تھی، تو انہوں نے سب کے بارے میں یہ لکھا کہ آپ ان کو اکٹھا کریں، اور اکٹھا کر کے آپ حدیث کا ایک مجموعہ مرتب کریں۔ تو پہلا مجموعہ جو باقاعدہ طور پہ حکومتی نظام کے تحت تیار کیا گیا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کیا گیا، اور یہاں منکرین حدیث کی بھی نفی ہوتی ہے، جو یہ کہتے ہیں جی سب سے پہلے امام بخاری نے حدیث جمع کی، اور پھر یہ اتنے 100 سال تک، 200-300 سال تک تو حدیث جو ہے گمنامی میں رہی، اور 300 سال بعد ایک شخص کو خیال آیا اور اس نے لکھا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ حدیث کی تحریر جو ہے یہ صحابہ کرام کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی لکھنے کی اجازت مانگی تھی، اور دوسرے دیگر صحابہ کا ہم پیچھے سب کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے لکھا، پھر تابعین کرام نے لکھا، اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو جمع کیا، ایک نسخہ بنوایا، اور یہ مختلف ممالک میں مختلف جو ان کے تھے گورنر، ان کو انہوں نے ریفرنس کے لیے بھیج دیا، اور اس کے بعد جو باقاعدہ سلسلہ مزید آگے جو ہے وہ چلتا گیا۔ البتہ یہ کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت امام مسلم نے کڑی شرائط کے تحت جو حدیث ہیں ان کو جمع کیا، اور ایک بہت ایکسٹینڈڈ کے نسخے جو ہیں وہ انہوں نے جمع کیے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں یہ بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت علا بن عبد الجبار یہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کی جو حدیث ہے وہ یہاں تک ہے کہ ذہاب العلماء تک علماء اٹھا لی جائیں گے۔ اس کے بعد کی جو چیز ہے یہ حضرت امام بخاری شاید اپنی تشریح کے لیے لائے ہیں، یا انہوں نے حدیث کے کسی اور نسخے سے لی ہے، لیکن بہرحال جو سبق ہمیں اس حدیث سے مل رہا ہے کہ علم حاصل کریں اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ اور علم اٹھایا کیسے جائے گا کہ علماء جو ہیں وہ آگے حدیث میں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی آئے گا کہ علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، اور علماء اگر علم کو اپنے سینے میں دفن کر دیں گے تب بھی علم اٹھ جائے گا اور یہ ایک راز بن جائے گا۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے علم حاصل کریں۔ دیکھیں عمر بن عبدالعزیز اپنے دور میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو لوگ تھے اور اس دور میں بھی علم حاصل کرنے کا شوق ہے، لیکن وہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم سے پہلے کے دور میں شوق زیادہ تھا اور اس دور میں شوق کم ہو گیا، یعنی عمر بن عبدالعزیز کے دور میں۔ تو یہ دیکھیں کہ جو ہمارا دور ہے اس میں کیا حال ہے۔ اگر اس دور میں کم تھا جبکہ علماء کی بھی کثرت تھی، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اب یہ کم ہو گیا کیونکہ کمپیریزن پچھلے دور کے ساتھ کر رہے تھے، تو ہم اگر پچھلے ادوار کے ساتھ مقابلہ کریں تو آج کل کی تو ساری دوڑ جو ہے وہ علم دنیا حاصل کرنے پہ ہے، مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، اور ماں باپ جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں، راتوں کو سو نہیں رہے، جی نمبر نہیں آیا FSC میں، میڈیکل میں داخلہ نہیں ملا، انجینئرنگ میں داخلہ نہیں ملا، اب کیا ہوگا۔ لیکن کتنا شوق ہے علم حدیث کا، کتنا شوق ہے علم القرآن کا۔ علم اور قرآن اور علم حدیث اس وقت اجنبی ہو رہے ہیں دن بدن۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رکھتے ہیں وہ علم قرآن و حدیث سیکھیں، اس کو سکھائیں تاکہ یہ علم زندہ رہے اور ہمارے آنے والی نسلوں تک بھی اس طرح سے منتقل ہو جیسے ہمیں ملا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 100 ہم دیکھتے ہیں، اور یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کا ایک حصہ، کہ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ان اللہ لا يقبض العلم، اللہ تعالیٰ علم نہیں اٹھائے گا انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا، سینوں سے نہیں کھینچے گا، ولیکن يقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا اور علماء کو اٹھانے کے ذریعے علم کو اٹھائے گا، حتی اذا لم يبق عالما، حتیٰ کہ عالم جو ہیں وہ باقی نہیں رہیں گے۔ جب عالم باقی نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ پھر جو جاہل لوگ ہوں گے ان کو اپنے رؤوس یا اپنے لیڈر بنا لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فسئلوا فافتوا بغیر علم، پھر ان سے شرعی مسائل پوچھے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، اور وہ بغیر علم کے اور بغیر دین کے فہم کے
فتوے دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ جب علم کی کمی ہو جائے گی، علماء اٹھا لیے جائیں گے تو جاہل لوگوں کو لیڈر بنا لیا جائے گا. اب یہ چاہے حکومتی لیڈر ہوں یا یہ دینی اور مذہبی پیشوا ہوں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے پاس سمجھ تو ہوگی نہیں، اور اپنے علم دین کے فہم کے بغیر وہ اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے جواب دیتے رہیں گے اور خود بھی بھٹکیں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے. تو جاہلوں کے لیڈرشپ یا جو جہال کی قیادت ہے، قیامت کے علامات میں سے ایک علامت ہے. ہمیں اسے الرٹ رہنا چاہیے. اور ایک دور تھا کہ جب امیر المومنین جو ہوتے تھے وہی امام المسلمین ہوتے تھے، وہی نماز پڑھاتے تھے، وہی عالم دین ہوتے تھے، وہی فتوے بھی دیتے تھے، اور وہی امیر المومنین بھی ہوتے تھے، حکومت کے نگران بھی ہوتے تھے. لیکن اس کے بعد وقت بدلا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومتی گدی ہیں وہ الگ ہو گئیں اور دین الگ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں جہلاء جو ہیں وہ قابض ہو گئے. اور جہلاء جب قابض ہوتے ہیں تو اس کے سارے نتائج ہیں جو ہم اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ خود سے فتوے اور خود سے دین کو بدل کے، اور کبھی قانون کی کوئی شک بدلنا اور کبھی کوئی شک بدلنا. تو اس سے ہم الرٹ ہوں، دین خود بھی سیکھیں اور اپنے حکومتوں کے لیے بھی اور اپنے علماء بھی ہم ایسے منتخب کریں جو کہ صحیح دین کا علم رکھتے ہوں، تاکہ دین باقی رہے اور دین پہ عمل کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.